السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا ملاپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم جنات کی لکھی گئی سب سے خطرناک شیطانی کتاب یعنی شمس المعارف کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بھی اس کو پڑھ لیتا ہے پاگل کیوں ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ ہمارا موضوع ہوگا، ہمارا تذکرہ ہوگا۔ شمس المعارف کی کتاب ہے، جنات کی لکھی گئی ہے، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ یہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ کل عام لوگ۔ اسی موضوع پہ میرے لاتعداد ویڈیو ہے، غالباً 30 ویڈیو میرے اس پہ آ چکی ہیں شمس المعارف کے اعمال پہ۔ اب لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے اور ایسی کیوں باتیں مشہور ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ عملیات کی دنیا میں جو سب سے بڑی کتابیں ہیں جو عاملین نے واقعی میں جنات کی رہنمائی میں لکھی ہیں، اس صرف 7 کتابیں ہیں، 6 7 8 یعنی 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ میں مستقل تعداد نہیں بتا سکتا کہ اتنی ہی ہے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا بس قرآن سے اترا ہوا کتابیں تو 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، لیکن ہم مانتے صرف ایک کو ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو اسی طرح عملیات کی دنیا میں جو شمس المعارف ہے، یہ ایک واحد ایسا کتاب ہے جس کو بہت بڑا دخل ہے جادو کے توڑ میں، جو جادو کا توڑ زبردست کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لازم بات ہے اس کے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں شمس المعارف کا۔ سعودی عرب میں جادو اپنے زور پہ ایسے چلاتا ہے کہ وہاں کا قانون بھی بے بس ہو چکا تھا کہ ہم اس کا توڑ کیا کر لیں۔ قانون بھی بے بس ہو چکا تھا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جس طرح جادو منع ہے، لیکن ایک دور آیا تھا کہ وہاں پہ جادو اپنے زور پہ تھا کہ قانون بھی بے بس ہو چکا تھا۔ پھر قانون نے اعلان کیا، سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کا توڑ لائے گا ہم اس کو اتنے لاکھ اتنے ڈالر کا انعام دیں گے، اس جادو کا توڑ کر لے۔ کیونکہ پولیس بھی جب جاتی تھی اس پہ بھی جادو کرتا تھا، اس کو بھی مار دیتے تھے۔ پرانی دور کی بات ہے۔ کرتے کراتے ان میں سے ایک شخص تھا، صحیح تھا، نیک تھا، اسی کشمکش میں لگ گیا کہ میں کیا کروں۔ کسی نے مشورہ دیا، آپ شمس المعارف کو تلاش کر لو، شمس المعارف کو تلاش کر لو، پھر ان میں سے اعمال کر لو یا میرے پاس لا دو، لیکن لاؤ ان سے جن کے پاس یہ قلمی ہو۔ قلمی سے مراد یہ جن کے پاس لکھی ہوئی ہو، ہاتھ کی کتاب۔ پرانی دور کی بات ہے تو ہاتھ کی کتاب ہو، کاپی نہ ہو۔ بہت ڈھونڈتے ایک عامل تھا اور وہ نیک تھا، بزرگ تھا، ان کے پاس ملی ایک کاپی، فوٹو کاپی ان کے پاس ملی، یعنی ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی لیکن ان کے بڑوں سے تھی تو اس نے فوٹو کاپیاں کی تھی۔ جب اس نے بات کی کہ اب میں اس کا توڑ کیسے کروں گا، تو عامل کے پاس آیا۔ عامل نے کچھ 2 چیزیں بتائی تھی ان میں سے، اور وہ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ ایک یہ تھا، ایک یہ تھا۔ اب ان درمیان میں وہ جادو چلتا تھا، ایک یہ۔ اس کے درمیان میں جو جادوگر تھے جادو کرتے تھے۔ عامل نے پھر ان 2 کا چلہ کیا، ستار اور ہیش کا چلہ کیا، اور کرتے کراتے جادو کا توڑ نکل آیا شمس المعارف میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے سامنے چھوٹے موٹے عاملین اس لیے نہیں ٹھہر پاتے، چھوٹے موٹے عاملین اس کا مقابلہ اس لیے نہیں کر پاتے، جو جادوگر تھے انہوں نے شمس المعارف کا استعمال کیا تھا لیکن غلط استعمال کیا تھا۔ اب اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے قرآن پاک جو لوگ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے بھی بہت عجیب و غریب جادو ہوتے ہیں، لوگ اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں، اور جادوگر کا جو بڑا جادو ہوتا ہے موجودہ دور میں وہ قرآن پاک کے غلط استعمال سے نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ میں اس بات کو آگے نہیں دہرانا چاہوں گا، لوگ فتویٰ اور فسادات کے جڑ نکال لیتے ہیں، تو میں اس بات کو آگے نہیں دہرانا چاہوں گا، دین کو میں اس میں درمیان میں نہیں گھسیٹنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کا توڑ ملا، اور پھر باقاعدہ قانون نے شمس المعارف کو عام کیا، اور شمس المعارف کتاب کے ذریعے لوگوں کو بٹایا، عاملین کو بٹایا، اور عاملین کا پھر ایک گرہ ایسا بیٹھ گیا کہ پھر جادو مکمل ختم ہو گیا، اور باقاعدہ اجازت ملی کہ شمس المعارف کتاب کو اب آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، آپ اس کی رہنمائی میں جادو کا توڑ کر سکتے ہو۔ اب کون لوگ ہیں جو اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں؟ جس طرح مسلمانوں کو نقصان دینے والے غیر مسلم اپنے عروج پہ ہیں، اسی طرح شمس المعارف کو نقصان دینے والے نااہل لوگ ہیں، کمزور
لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک شمس المعارف ہمارے درمیان موجود رہے گا، شمس المعارف ہمارے درمیان پڑا رہے گا، ہمارا جادو نہیں چلے گا۔ ہم ایسا جادو کر لیں کہ اپنی ہاتھوں کو پیروں کو کاٹ کے اپنی خون سے لبریز جادو کا لگا لے اور ان ہڈیوں کو پیس کے کسی شخص کو بھی کھلا دے، لیکن اگر کسی نے شمس المعارف کا ایک چھوٹا سا ادنا سا عمل بھی لیا اور اس شخص کو کھلایا تو ہمارے جادو کا تو توڑ ہو جائے گا، اور ہم نے جو اتنی محنتیں کی ہیں وہ بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک بات پھیلا دی گئی ہے کہ یہاں پہ شمس المعارف ہی جادو کا کتاب قرار دیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ اچھے ہاتھ سے عالم لوگ اس بات کو غلط کہتے ہیں۔ بہت سارے اچھے یوٹیوبر جن کی پاور ہوتی ہے، جن کے پاس لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، میڈیا ہوتی ہے، وہ اس کا غلط کرتے ہیں، یا تو پیسوں کی وجہ سے یا نقلی کی وجہ سے یا جو بھی ہیں، مجھے نہیں اس کا علم۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح قرآن کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے بہت سارے دوروں میں، ان کو برباد کرنے کے لیے، نعوذ باللہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان میں غلط نقطے ڈالنے کے لیے ایک ظالم حکمران کے دور میں اس کا نام بول رہا ہوں کہ اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو بھی مارا تھا، جس نے قرآن میں یہ نقطے لگائے تھے۔ ان کے سامنے بھی کچھ لوگ آئے تھے کہ آپ اس طرح کر لیں، قرآن میں یہ جگہ یہاں زبر دیر کی یہ کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، تو اس نے اس کو بھی مار دیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، قرآن کے ساتھ غلطیاں نہیں کر سکتا، قرآن میں اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا۔ تو ہر دور میں شمس المعارف کے مخالفین بھی آئیں گے اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی آئیں گے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کرنے والے ہر دور میں ہیں، رہیں گے، تا قیامت رہیں گے۔ اللہ نے تو حفاظت کا ذمہ لیے ہیں، لیکن مسلمان اس کام کو اپنی طرف سے بھی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس لوگ غیر مسلم جو ہمارے دین کے خلاف ہے اور اس کو نقصان دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بات شمس المعارف کے ساتھ وابستہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اس لیے نقصان دینے کی کوشش کیا، اور جو بھی اس کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کی کم علمی ہے یا ان کو کسی جادوگر کی طرف سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو فنڈ ملا ہے، پیسے ملے ہیں کہ آپ اس کے متبادل بات کر لو، آپ اس کو لوگوں کی نظر میں غلط ثابت کر لو، آپ اس کی نظر میں لوگوں میں نقصان دینے والے ثابت کر لو۔ موجودہ دور میں جادو بہت کم ہے، ختم ہو چکا ہے، جادو کا نام و نشان نہیں رہا، چند ٹکے کے لوگ رہ چکے ہیں۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے جادو کا ظہور کیا، دکھا دیا، تو شمس المعارف کرنے والے ہمارے برباد کر لے گا، ہمیں کچھ نہیں بچا کے رکھ دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ شمس المعارف کے خلاف لوگ بہت زیادہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھے یوٹیوبر جن کا ملینز میں ویوز ہوتے ہیں وہ اسی پہ غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو جنات کی کتاب ہے، یہ فلاح کی ہے۔ دیکھ میری بات سن لو، آج میں اس نقطے کو بھی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، سمجھا دوں، جو سمجھنے والا ہے سمجھ لے گا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چاہے بزرگان دین کی ہوں، چاہے اولیاء کرام کی ہوں، چاہے صلحاء کی ہوں، چاہے عملیات کی ہو، عاملین کی ہو، وہ کسی عامل نے نہیں لکھی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھ لینا، اپنے دونوں کانوں میں اچھی طرح ڈال دینا کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کوئی عامل نہیں لکھتا۔ عامل کے پاس جو ہونے والا علم ہوتا ہے، جو روحانی مخلوق ہوتی ہیں، وہی لکھوا کے دیتی ہے۔ اس لیے آج اردو بازار لاہور، اردو بازار کراچی، اردو بازار پشاور، اردو بازار اسلام آباد بھرا پڑا ہے۔ کیا کوئی کتاب آپ کا کام دیتا ہے؟ بہت کم کتابیں آپ کا کام دیتی ہیں۔ اعمال سچے ہیں، کیونکہ جس نے لکھا اس نے اپنے نظریے اور سوچ پہ لکھا ہے، اس کی جو رہنمائی ہوتی ہیں یہ جنات کرتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ دور میں جتنی بھی کتابیں ہیں اور کسی عامل نے لکھے ہیں، تو عامل نے نہیں لکھے، بلکہ ان کے ساتھ روحانی مخلوق نے ان کے پیچھے جو توجہات ہے وہ لکھوا کے دیتی ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کتاب عامل نے لکھی ہے، لیکن جنات کی رہنمائی میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک علم تھا جو ان کو ملا اور جنات کی رہنمائی میں بتا دیا۔ بہت سارے اعمال آج بھی ہم کر لیتے ہیں، بتا لیتے ہیں،
ایک حاضری کی شکل میں ہوتی ہے، اور اعمال ہم نہیں بتاتے، ہمارے ساتھ ہونے والے روحانی مخلوق آگے پلاتے ہیں، کیونکہ اس کا اس چیز میں تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کی جو میں مشاہدات یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، ایک صاحب کے بہت سارے لوگوں کے ڈالتا ہوں، ان میں سے اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جن نے موکلات نے، حاضرات نے مجھ سے سورہ مزمل کے بارے میں یہ کہا کہ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کو یہ ہوگا، آپ سورہ مزمل کو اس طریقے سے کسی کو اجازت دو گے تو ان کو ساتھ یہ ہوگا۔ سورہ اخلاص کا ایک عمل ہے 41 بار پڑھنے والا، یہ جنات کا خود بتایا ہوا عمل ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 71 مرتبہ روزانہ 71 دن تک، 41 دن تک یا 91 دن تک باوضو خوشبو لگا کے زمان اور مکان کی قید کے ساتھ 71 مرتبہ صرف پڑھے گا، ہم ان کو اس کے سامنے آئیں گے۔ یہ جنات کا خود بتایا ہوا عمل ہے کسی شخص کو، کہ ہم خود آئیں گے ان کے سامنے، اگر وہ ہماری پوری شرائط و ضوابط کو اپنے سامنے لحاظ رکھتے ہوئے کرے گا۔ صرف 41 مرتبہ، 41 نہیں 71 مرتبہ، 71 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے، ان کے سامنے جنات کہتے ہیں ہم خود آتے ہیں، ہم خود ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اب کسی شخص نے تو، انسان نے تو نہیں بتایا نا، جنات کا عمل ہے۔ اس لیے عملیات کی دنیا میں یہ سراسر سارے کے سارے اعمال جنات کی طرف سے، روحانیت کی طرف سے ملتے ہیں، جس کو ہم علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم غیب بھی کہتے ہیں، علم ملکوت بھی کہتے ہیں، عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب عالم ہے۔ پھر صرف محمد رسول اللہ ایک کلمہ کا، لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ اور یا احمد رسول اللہ، اس کے علیحدہ کائنات ہے، اس کائنات کا نام ہی احمد رسول اللہ ہے۔ اس کائنات کا جس طرح ہم کہتے ہیں دنیا ہے، علم اور عالم برزخ ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، ایسے بہت سارے علوم ہے۔ کسی بھی بات پہ سامنے آنے سے پہلے اس کا ریسرچ، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سمجھ آئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔